والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم أشد من صغم النحشاء وطوى تحت الحجارة بسحا مترسل دم. قصیدہ اللہ کے حسن سون کا یہ شعر ہے. أشد من صغم النحشاء وطوى تحت الحجارة بسحا مترسل دم. شد من باندھا، طوا من لپیٹا. صغب کہتے ہیں بھوک کو، احشاء پیٹ کے اندر کی انتڑیوں کو. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک سے، خاکوں کے سبب سے لپیٹا، باندھا اپنے پیٹ کے اوپر جو ہے پتھر کو، اور لپیٹ دیا تحت الحجارت. حجارت میں پتھر کے نیچے. مترف العدم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک میں نے بہت نازک، پورا بدن بہت نازک، تو اتنے نازک بدن کو اور اتنے خوبصورت جو ہے چمڑی اور بدن کو پتھر سے باندھا. یہ شاید قصیدہ اللہ یاد دلا رہے ہیں. اس سے پہلے کہا کہ ہم نے تو ظلم نہیں کیا ہے اپنی ذات پر، اللہ جل شانہ میں معاف فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع کے اوپر، خندق کے موقع کے اوپر، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بہت ہی تنگی ہو گئی کھانے پینے کی، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر بتایا کہ یہ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے. اس پیٹ پر پتھر باندھنے کی تشریح شمائل ترمذی میں حضرت شیخ الاسلام محمد زکریا رحمہ اللہ مرحوم نے بیان کی ہے. کچھ اس میں سے یہ ہے کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں یا ہوتے تھے وہاں کہ اس کو اگر پیٹ پر باندھ لیا جائے تو اس سے جو ہے بھوک کی زیادتی کے اندر کمی ہوتی ہے اور سہارا ملتا ہے. پتھر کے اندر ایسی کوئی خاصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی. تو جب اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن مبارک اٹھایا اور دونوں طرف کے پتھر باندھے تھے وہ بتایا. بڑی عجیب بات نہیں. اور پھر اس میں یہ ہے کہ جیسا اگلا شعر آ رہا ہے، یہ کچھ ایسی بات نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر و فاقہ کچھ استغاثی تھا کہ آپ کو کھانا پینا نہیں ملتا تھا اس لیے. ایسی بات نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اوپر، ذات عالیہ کے اوپر قصداً اپنے اختیار سے یہ مجاہدہ اور تکلیف برداشت کرتے تھے تاکہ امت کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دین کا کام جو ہے بغیر محنت اور مجاہدے کے نہیں ہوتا ہے. یہ خوب عیش و آرام کے ساتھ ہمارے لیے تو اس میں بڑی نصیحت ہے. وہاں تو ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں پیٹ پر پتھر باندھنے کو، لیکن ہمارا کام تو جو ہے ہمیں بڑی نصیحت ہے کہ ہم جو ہے فجر کی نماز میں سوتے ہوئے جنت میں جانا چاہتے ہیں. نیند آرام کی، رات کو خوب کھانا کھایا، مرغی کھائی، خوب پیا، خوب کھانا کھایا، اور فجر کی نماز گھر پر پڑھ کر بلا جماعت یا نہیں پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کیسا ہو سکتا ہے، یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے یہ پتھر مانگنا. اور ہمیں اتنا بھی نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہ ہم یا تو کھانے کے اندر کمی کریں کہ فجر کی نماز سے اڑ جائے اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. عورتوں کی طرح گھر میں نہ پڑھیں، عورتیں نہ بن جائے. عورتیں گھر میں پڑھتی ہیں، ہم عورتیں کیوں بن گئی؟ گھر میں پڑھتے ہیں تو عورتیں ہی بن گئی. تو یہ ہمیں یاد بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں. پھر پتھر باندھنا اور اتنی دھوپ کے اندر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نازک بدن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک بھی اگر اس دنیا کے اندر ہوتا ہے تو اطراف میں سب جگہ پر برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں. تو پیٹ مبارک کے اوپر پتھر باندھے تو وہ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ ذرا سوچو اور شرماؤ اور شرم کرو. خود کو بھی کہتے ہیں کہ نفس شرم کر، اور ہم کو بھی کہتے ہیں کہ شرماؤ، شرم کر. عورتوں کی طرح گھر کے اندر نماز پڑھ لینا، فجر کی نماز. اور اتنی تکلیف بھی نہیں برداشت کر سکتے ہیں کہ جب 10 گھنٹے کی 12 گھنٹے کی رات ہوئی تو فجر میں آ گئے،
اور جو 4-5 گھنٹے کی رات ہے یہ سارے رفو چکر غائب. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ امتحان میں دنیا ہی میں ناکامیاب ہو رہے ہیں. یعنی قبر کے اندر جو ناکامیابی ہے نا امتحان بھی ہے، اس کی نشانی ہے. کبھی کبھی باتیں ذرا سخت ہو جاتی ہیں، اس کو خوب یاد رکھنا. ٹھیک ہے، سامنے بات آئی تو اب جو ہے کھولنا ضروری ہے. قبر کے اندر ناکامیابی کی نشانی دنیا کے اندر مل رہی ہے کہ کیسے قبر کے اندر تم سوال جواب کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے، جبکہ دنیا کے اندر تم ناکامیاب ہو گئے، مرنے سے پہلے ہی ناکامیاب ہو گئے. کہ 10 گھنٹے کی رات تھی تو فجر کی نماز کبھی کبھار پڑھ لی، اور جب 4 گھنٹے کی رات ہے تو یا تو نہیں پڑھتے ہیں یا عورتوں کی طرح گھر میں پڑھنا شروع کر دیا. اور کسی نے کیا بہانہ نکالا، کسی نے کیا بہانہ، کسی نے کام پر جانے کا، کسی نے فیکٹری میں، کسی نے کیا بہانے نکالے. استغفر اللہ العظیم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھیے، پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں. صحابی نے 1 پتھر بتایا تو آپ نے 2 پتھر بتایا. اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، چند روزہ زندگانی ہے، زیادہ نہیں ہے. بہت دن یہاں ٹھہرنا نہیں ہے. یہ اپنا وطن اصلی نہیں ہے. عورتیں مرد میں اور آپ سب سن لیں، یہ ہمارا وطن اصلی نہیں ہے. ہمارا وطن اصلی جو ہے مرنے کے بعد آخرت ہے، قبر ہے. قبر ویٹنگ روم ہے آخرت میں جانے کے لیے، اور پھر جو ہے آخرت، اور پھر جو ہے وہ آخرت کا مقام، وہ ہمارا وطن اصلی ہے. کچھ دنوں جو ہے اگر تکلیف برداشت کر لیں گے تو پھر وطن اصلی میں جا کر کام ہو گیا. کام کرنے کی جگہ ہے. آپ فیکٹری میں جاؤ، کام کرو، کچھ تکلیف اٹھا لو تو پھر اپنے گھر پر جا کر جو ہے ذرا آرام سے سونے کو ملے گا، کھانے کو ملے گا. تو یہ تو ہے نا تھوڑا سا کمائی کی فیکٹری ہے یہ دنیا، رہنے کی فیکٹری نہیں ہے. کہاں ہے قرآن پاک میں 25 پارے میں، من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. من کان یرید حرث الدنیا، یہ اس دنیا کی کھیتی میں جو آدمی محنت کرے گا تو ہم اس کو دنیا دے دیں گے. اس لیے کہ دنیا ہم کتے کو بھی دے دیتے ہیں. دنیا کے مل جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. دنیا کتے کو بھی اللہ نے دی، دنیا بے ایمانوں کو بھی دی. دنیا کے متعلق شیخ فرید بن عطار نے فرمایا، کیا فرمایا کہ روٹی اللہ جل شانہ نے گناہوں کی وجہ سے کسی کافر کی بند نہیں کی. کسی کافر کی روٹی بھی بند نہیں کی گناہوں کی وجہ سے. اگر بند کرتا تو دہریاؤں کی روٹی، دہریہ جو ناسٹک ہے، جو خدا کو مانتے ہی نہیں، ان کی روٹی پہلے بند ہو جاتی، ان کا کھانا. جو خدا کو مانتے نہیں ان کی روزی کبھی بند نہیں، بلکہ وہ زیادہ کھا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو یہ دنیا جو ہم نے پیدا کی ہے نا، تو اس کا ملنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. کتوں کو بھی ملتی ہے، گدھوں کو ملتی ہے، سب کو ملتی ہے. جس کو میں نے جاندار بنایا، اور پھر اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں، اور دیکھیں تم تمہارا کام کر رہے ہو کہ نہیں. میں نے تمہیں پیدا کیا، بھوک سے نہیں مارتا ہوں. اب تمہارا کام میری بندگی ہے، میں دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں. اگر حکومت الاؤنس اور پینشن وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا دیتی ہے، لیکن دینے کے بعد جب اس کی نافرمانی کرو گے تو فوراً پکڑ میں آئے گی کہ تمہارے بچے بھی ہمارے بچے، کیونکہ ہم دیتے ہیں. اور ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں سب دے رہا ہوں، اور تم کو مجھے نہیں مانتے ہو کوئی مرنے جب تک کھانا دوں گا. پھر مرنے کے بعد پکڑ ہوگی کہ میں نے کبھی تمہیں کھانا بند کیا نہیں کیا، تو نے کیا کر کے لایا. اس لیے میرا عزیز دوستوں کو 25 کے بارے میں فرمایا کہ جو دنیا کی کھیتی میں محنت کرے گا ہم دے دیں گے، چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، حرام کاری کرے، گناہ کرے، عورت مرد بے پردگی کرے، سود کا کھائے، کچھ بھی کرے، ہم اس کو دیں گے، ہر حال میں دیں گے. وہ محنت کرتا ہے تو من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. یہ سب کے لیے قاعدہ کلیہ ہے، اللہ نے بیان فرمایا، دے دیں گے بالکل. تو گھر بڑا مل جانا یہ کوئی کمال تھوڑا ہے. ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ، اور جو آدمی اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی کھیتی کے لیے محنت کرے گا ہم اس کی کھیتی کو اور زیادہ کریں گے. ہے نا. دنیا کے اندر تو بقدر جینے مل بھائی اتنا ہی ملے گا نا، جتنی زندگی ہے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں میں یوں کہہ رہا تھا کہ یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے. ذرا سی دیر میں نوجوان بھی مر رہے ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں ذرا سی دیر کے اندر. اب تو معاملہ ہی نہیں رہا کہ بوڑھے ہو کر مرے. اب تو معاملہ رہا ہی نہیں کہ بوڑھے ہو گئے. اب تو بوڑھا ہونا بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا اللہ پاک کا شکر ہے. ایک صاحب جو ہے ایک عالم کی جو ہے عمر ہوئی تقریباً جو ہے 70 پر پہنچے تھے، یعنی 70 پر. ان کو کسی دن میں نے پوچھ لیا ہاؤ آر یو، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بس تمنا پوری ہو گئی. 70 سال کی اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی اور میں چل رہا ہوں.
بہت زندگی عطا فرمائے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ زمانہ وہ ہے کہ بوڑھا ہونا تو یہ کمال ہے. اب تو بڑھاپے کا انتظار نہ کرو. اب بڑھاپا کا وہ بہت زمانہ گیا. اب تو تھوڑی سی داڑھی کے بال سفید ہوئے گئے. زمانہ ایسا آ گیا. اور یہ تو عین حدیث پاک کے مطابق ہے کہ جو قیامت کی بہت ساری نشانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں یہ بھی کہ وقت زیادہ جلدی جلدی گزر جانا، زندگی جلدی جلدی ختم ہو جانا، اموات کا بہت زیادہ ہونا ہے نا. اور ہول سیل موت ہوتی ہے. ابھی ریٹیل میں نہیں چلتا. ابھی فرشتہ کیا کرتا ہے؟ ہول سیل. کیونکہ ہول سیل کا بیپار ہے نا. اب مرتے ہیں تو 7 میں 2000 4000 5000 3000 2000 یہ. اور یوں بھی 8 سے 10-15 سال پہلے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ہر 3.5 سیکنڈ کے اندر ایک موت ہوتی ہے ساری دنیا مل کر. 3.5 منٹ نہیں سیکنڈ. اب منٹ بن گئی ہے تقریباً، سیکنڈ بن گیا ہے. ہر منٹ میں 60 موت، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. میرے عزیز دوست، کس چیز کے انتظار میں ہے؟ کس چیز کے خیال میں ہے؟ جب کوئی چیز نئی گھر میں آتی ہے نظر پڑنے سے یہ ہو جائے گا کہ ہم اس کے استعمال کرنے والے نہیں ہیں، میرے بعد والے ہی استعمال کرنے والے ہیں. یہ مراقبہ ہونا چاہیے. تب جا کر آخرت کی طرف دھیان لگے گا. ورنہ کرٹن کو صاف کرتا رہے گا، کار کو صاف کرتا رہے گا، نماز نہیں پڑھے گا. کیونکہ وہ دکھتا ہے کہ نہیں رہنے کا. جب گھر میں کوئی نئی چیز آئے تو کیا میں نہیں کہتا ہوں نئی چیز مت لاؤ، لیکن لائے تو کیا مراقبہ ہونا چاہیے. اب یہ اور استعمال کریں گے. اب کیا؟ اور جوانوں کو بھی یہ کہتا ہوں آپ بھی یہ مراقبہ کرو اور استعمال کریں گے. یہ دھیان ہو جانا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ نئی چیز میرے گھر میں آئے استعمال کریں گے، لیکن ہمارا دھیان کہاں رہے گا؟ آخرت کی طرف رہے گا. اس میں نہ پھنس جائے. اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگ، کبھی کبھی ایسی بات گاہے باز خواہیں دیری نہ یہ پاری نہ رہا، کبھی کبھی ایسی باتوں کو سن لینا چاہیے تاکہ دل ذرا بیدار ہو. سوئے ہوئے نہ ہو. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے مجلس میں بیٹھنے والوں میں سے کسی نے کہا حضرت ہمارے دل تو سوئے ہوئے ہیں. کہا کیوں؟ کہا کہ آپ اتنی زیادہ نصیحت کرتے ہیں پھر بھی دل بیدار. ایسا نہ کہو سوئے ہوئے ہیں، مر گئے ہیں. کیونکہ سویا ہوا ہوتا ہے وہ تو انگوٹھا آپ ہلاؤ تو اڑ جاتا ہے، لیکن تم تو انگوٹھا ہلانے کے بعد بھی اٹھ نہیں رہے تو معلوم ہے کہ وہ کیا ہوا؟ مر گئے ہیں. مرنے والا انگوٹھا ہلانے سے بھی اٹھتا نہیں ہے. فرمایا یوں نہ کہو سوئے ہوئے ہیں، مر گئے ہیں. میرے بھائیو آج ہمارے کثرت سے قلوب مر چکے ہیں عورتوں میں. اللہ تعالیٰ اس کو مر گئے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں. سوئے ہوئے تو بیدار ہو جاتے، مر گئے. یہ کیا بات ہے؟ تو خدا کا فریضہ کہ ایک نماز نہ پڑھے تو اتنے لاکھوں سال جہنم میں رہنا پڑے گا. یہ سمر آ گئی تو یہ سو رہے ہیں عورتیں اور مرد. کبھی کبھار کی بات نہیں کرتا ہوں. انہوں نے یہ طے کر لیا اب اتنی نماز اب ختم. 3 مہینہ تیری مسجدیں نہیں آئیں گے، رات کو اب گھر پڑھیں گے، عورتوں کی طرح پڑھیں گے. اب بیویاں بن جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میرے کو یہ جذبہ اس لیے آ رہا ہے کہ میری نظر اس وقت اس شہر کے اوپر ہے، صاحب السیدہ گزرا کی، جو انہوں نے بہت عجیب کہا ہے شد من صغب احشاءہ وطوا تحت الحجارۃ کالشمس، کہ اتنے نازک پیٹ کے اوپر حضور پتھر باندھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ایسا نہیں کہ کھانا نہیں ملا اس لیے، بلکہ کیا کہ یہ اپنے اختیار سے اپنے اوپر لیا، اپنے اختیار سے اپنے اوپر لیا. ورنہ اگلا شعر آ رہا ہے کہ حق تعالیٰ اس میں اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حق تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے آ کر کہا اگر آپ چاہے تو یہ پہاڑ سونا بن بن کر آپ کے پیچھے پھرے. آپ نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں. میں محمد کے گھر والے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھائے ایک دن بھوک سے رہے، میں یہ چاہتا ہوں فرمایا. اس لیے میرا عزیز دوستو، ٹھنڈا سانس لو اور مرے ہوئے دلوں کو زندہ کرو. دنیا کے اندر مرے ہوئے دل بھی زندہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو زندہ کرو. اس کے طریق ہے. قبر کو یاد کرو، قبرستان کو یاد کرو، کتنے مر گئے کتنے مر رہے ہیں ان کو یاد کرو. اور آپ کی عمر کے کتنے مر گئے اس کو دیکھو، اور آپ سے کم کی عمر میں اوپر مت جاؤ، پھر نصیحت نہیں ہوگی. آپ کی عمر کے اور سب جگہ پر جہاں آپ جانتے ہو، کسی ایک شہر میں نہیں، کتنے مر گئے. چھوٹے چھوٹے نوجوان 15 16 سال کی عمر میں ذرا سی جو پٹ. تو اصلی وطن کہاں ہے؟ آخرت. یہ ہماری بھلبلاؤں ہو گئی ہے. اس کو ہم نے وطن سمجھا، استغفر اللہ العظیم. اس کو وطن اس کو سمجھا ہی نہیں وطن. یہ بزرگوں نے تو یوں کہا ہے کہ اپنے سرانے کے نیچے وصیت نامہ لکھ کر رکھو تیار. ہر دن سوتے دیکھ لو اس کو، جو کچھ ضروری بات ہو نیچے ہی ہو. اور ڈاکٹر کہے گا کب کہ تیری موت آ گئی، اور پھر لکھے گا کب. منہ تو قبل ان تم تو مرنے سے پہلے مر جاؤ. کیا مانا؟ اس سے پہلے بیدار ہو جاؤ. اب یہ نمازیں کیوں جا رہی ہیں؟
کیا اس کی فکر نہیں ہے کہ جس دن نماز گئی اسی دن ہمارا جنازہ قبرستان کی طرف چلا جائے؟ اور کبھی کبھار اگر جائے اور اس دن جائے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہ ارادی طور پر نہیں ہے، وہ تو بلا ارادہ ہے، اس کو اللہ نے معاف فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ کبھی آنکھ لگ گئی، آدمی آدھی ہے لیکن لگ گئی، کوئی گرفت نہیں۔ لیکن یہ جو چوکس نکی ارادہ کر لیا کہ نہیں جانا ہے، گھر نہیں پڑھنا ہے، اس کے اوپر گرفت ہے۔ اس کے اوپر تو اتنی گرفت ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے مر گیا تو بھی گرفت ہے، کیونکہ ارادہ کر کے سویا کہ فجر کی نماز مسلم جا کر نہیں پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز ابھی آئی نہیں، اس سے پہلے مر گیا تو بھی اس نماز کی گرفت ہوگی۔ کس بات پر؟ جو ناپاک ارادہ کر کے سویا گھر پڑھنے کا بلا عذر۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، برا تو کتنا نہ لگاؤ، لیکن لگاؤ گے تو کرو گے کیا ہے نا؟ یہ ہے، تھوڑے ایام ہیں، تھوڑے دن ہیں، یہ ہے۔ اور اگر آج یہ کڑوی دوا اگر دل کو لگ گئی اور دل بیدار ہو گئے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کام بن جائے گا۔ تو میں نے کہا گھر میں مراقبہ کیا کرو کہ یہ گھر میں جو ساری چیز دیکھ رہے ہو کہ تمہاری اور تمہارے ابا کی ہے، دادا کی ہے، کوئی نہیں، دادا بھی چلے گئے، ابا بھی چلے گئے، اور تم وہ کہو کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، بس خالی چیز کے لگا لیا ہے، نیت یہ کر لی، اللہ جو بھی استعمال کرے ہم کو ثواب مل جائے گا، ہماری نہیں ہے۔ ایک چیز نہیں آئے ارادہ کر لو اس چیز، یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ جل شانہ کی کہیں اس کو استعمال کرنے کا حق دیا بس، تو پھر آخرت یاد رہے گی، ہے نا؟ یہ تو ہم کہ ایسے چمٹ گئے جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے اوپر چمٹ جاتی ہے، نکلتی نہیں ہے، جیسا یوں کہ ایمان کہ یہ گھر میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ارے بھائی، تیرے کفن کا کپڑا تو بازار میں تیار ہو چکا ہے، قبر کے لیے زمین میں طے ہو چکی ہے نا، اور بازار میں کپڑا بھی آ گیا ہے، فیکٹری میں کپڑا جو بنتا ہے نا کفن کا بن چکا ہے، اب کائی کے انتظار میں، کس کے انتظار میں؟ حق تعالیٰ جل شانہ ہوں بھائی، ایسا مراقبہ کیا کرو، ہے نا؟ مسلمانوں کو یہ حال نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹھو، اللہ کا ذکر کرو۔ آپ کئی جمعہ سے کہہ رہا ہوں کہ حب الہی حب الہی حب الہی، لیکن حب الہی کے اندر ابھی آئندہ لا رہا ہوں کہ اس کے اندر سب سے بڑی آڑ کیا ہوگی؟ گناہ۔ یہ اللہ کی محبت نہیں آنے دے گی۔ ہاں، یہ کوئی ایسی بات نہ سمجھنا آپ کو ورن کھٹولا چل رہا ہے، اس میں آئے گا کہ اللہ کی محبت دل کے اندر نہیں آنے دینے۔ درمیان میں آڑ کون ہے؟ نافرمانیاں اور گناہ، اس کی وجہ سے کبھی بھی اللہ کی محبت نہیں آئے گی، کوئی کرنا چاہے گا تو بھی نہیں آئے گی۔ ظاہری مثال ہے، اس میں کوئی دقت کی بات تو ہے نہیں۔ بھائی دیکھو، اگر آپ مان لو کہ مثال کے طور پر گھر میں بیوی ہے اور میاں بیوی ہے دونوں، اور اگر بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرے دل میں میاں کی محبت آ گئے یا اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو، لیکن وہ دن میں 10 مرتبہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، آئے گی کبھی محبت؟ تو یہ بھی خداوند قدوس کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ خدا نے کہا نماز پڑھو، نہیں، مسجد جاؤ، نہیں، سود پر مت کھاؤ، نہیں کھاؤں گا، سود کے مکان میں مت رہو، نہیں رہوں گا، عورتیں کھلا سر مت پھرو، نہیں کھلا سر پھروں گی۔ جو خدا کے ساتھ 10 ہزاروں مرتبہ بدسلوکی کرتا ہے، بدمعاملگی کرتا ہے، کیا اس کے دل میں خدا کی محبت آئے گی؟ نہیں۔ ابھی آپ دیکھو، میں آپ کے ساتھ کچھ بدسلوکی کروں، ایک مرتبہ بدسلوکی کرو تو زندگی بھر آپ میری محبت نکال دیں گے۔ آپ ہوا ہے دنیا میں ایسا، کبھی کسی کے ساتھ ایک مرتبہ انبنا ہو گیا، مرتے دم تک باتوں نے یوں کہہ دیا میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا، ہوتا ہے نا؟ تو پھر جس خدا کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک اتنی بدسلوکیاں کرے اور پھر کہے کہ اللہ کی محبت قلب میں، یہ محال اس کو جنوں، یہ پاگل پنا ہے، یہ دیوانگی۔ اس لیے میرا عزیز دوست بزرگ، تم مجلسوں میں آ کر بیٹھتے ہو، میرا حق ہے تم کو بتاؤں، یہی نہیں کہ قصیدہ گردہ سن لیا اور کچھ فضائل سن لیے اور صبح میں جا کر سو گئے اور کام بن گیا۔ نہیں، آؤ مسجد میں آؤ، فرائض کو ادا کرو، اللہ کے گھر کے اندر، ہے نا؟ تو مراقبہ کرو، دھیان کرو، کچھ تو دھیان کرو، کبھی تو سوچو، مراقبہ تو کرو تھوڑی۔ یہ مراقبہ اس کا نام ہے کہ بالکل خاموشی کے ساتھ سوچو، کتنی عمر ہو گئی، کب جانا ہے، کدھر جانا ہے نا؟ اور میری عمر کے کون کون مر گئے، اور میری عمر کی اس وقت کون کون بیمار ہے، جاؤ اسپتالوں میں جاؤ، عبرت ہوگی۔ بیچارہ کوئی کینسر میں پڑا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا، جاؤ اسپتال میں، اور آگے پھر قبرستان میں جاؤ، بھر گیا قبرستان، دیکھ لو، اور اپنی ہی عمر کی اپنے رشتے دار۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں، میرو باتوں کو سمجھو، سننے کے بعد شد من صغب نحشاہ و طوا، انہوں نے پہلے کہہ دیا ظلم تو یہ اللہ میں نے ظلم کیا ہے، تو صاحب یہ قصیدہ گزرا تو اللہ سے ظلم ہو کر کے معافی مانگتے ہیں۔ ہم تو اتنا بھی نہیں کرتے ہیں،
اور معافی مانگ کر وہ رائے رات سے برا گئے. اگر ہم بھی معافی مانگ کر کہ میرے نبی نے میرے لیے پتھر باندھے دو میرے لیے، اور میں اس نبی کی اتنی مخالفت کروں ہر چیز کے اندر. اللہ کی مخالفت کرنا نبی کی مخالفت ہے نا. ارے بھائی سمجھ آئے گی بات، نبی کی مخالفت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مخالفت کرنا یہ. ورنہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آگے کے آثار آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پہاڑ سونا بن کے تمہارے پیچھے چلے، اس میں جتنا خرچ کرنا ہو. کہا نہیں، میں اسی پر راضی ہوں، ایک دن کھاؤں ایک دن نہیں کھاؤں. اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مردوں کو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.